ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. شاہ صاحب، سو کچھ اس ٹویٹ کا تعلق اس ملاقات سے ہے؟ کس ملاقات کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ جو آج آپ لوگوں نے ملاقات کی آئی جی پنجاب سے، کوئی درمیانی راستہ نکلا؟ جی نہیں، یہ دیکھیے، یہ تو ملاقات لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کے حکم پہ ہم نے کی ہے، اور 3 نکاتی ایجنڈا تھا. ایک تھی سیکیورٹی سچویشن عمران خان صاحب کی، جس کی ہمیں خاصی تشویش تھی ہے کہ اس کو کیسے بیف اپ کیا جائے. دوسرا پوائنٹ تھا کہ جو ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں مینار پاکستان، اور جو حکومت کہہ رہی تھی کہ اتوار کے روز آپ کا جلسہ بھی ہے اور ہمارا پی ایس ایل فائنل بھی ہے، تو اس کو کس طرح حل کیا جائے. اور چوتھا تھا کہ وارنٹ آف اریسٹ جو ہے اس پر عمل درآمد کا سلسلے میں آگے پیش رفت کیسے کی جائے. تو اچھی نشست رہی، ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اور آبویسلی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. میں نے ان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر آپ کے جو اسلام آباد کی پولیس ہے ذرا تحمل سے کام لیتی، اور جس قسم کا انہوں نے ایکسیسو یوز آف فورس کی ہے جس کا پھر ریئیکشن بھی ہوا، اگر وہ نہ کرتی تو شاید معاملات اتنے پیچیدہ نہ ہوتے اور نیشنل اور انٹرنیشنل سرخیاں نہ بنتی. کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ طے کی تھی اور کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں جاتا ہوں، آپ کی جو احکامات ہیں ان کو سمجھ کے میں عمران خان صاحب سے بات کروں گا، اور بات کر کے آپ کی خدمت میں آؤں گا تاکہ کوئی درمیانہ اور مناسب راستہ نکالا جائے، جس کی بنیاد یہ ہو کہ کوئی مزید جانی نقصان نہ ہو. کیونکہ 8 مارچ کو انہی سڑکوں پر ذل شاہ صاحب کی شہادت ہم سب نے دیکھی. بدقسمتی سے انہوں نے وعدہ کر کے پھر وہ جیسے میں اندر گیا گفتگو کرنے تو انہوں نے سیویئر قسم کی شیلنگ شروع کر دی، ٹیئر گیس کی، جس سے کہ خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، ہر طبقہ متاثر ہوا. لوگ چوک کر گئے، اور اتنی زہریلی گیس تھی کہ جب اس میں چمڑا بھی متاثر ہو رہا تھا انسانی، اور کپڑوں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آگ لگی ہو. تو لوگوں کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑی. واٹر کینن کا استعمال اور لاٹھی چارج، گرفتاریاں، سب کچھ، ربر بلٹس کا فائر ہونا اور نشانہ لے کر مارنا. تو یہ بڑے جو سین ہیں جو پوری قوم نے دیکھے ہیں، پوری دنیا نے دیکھے ہیں، اس سے حکومت نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ کیا وہ انسانی ڈگنیٹی اور جو قدریں ہیں اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی کتنا احترام کرتی ہے. کاش وہ ذرا صبر سے کام لیتے تو شاید کوئی بہتر راستہ نکل آتا. کیونکہ آپ نے کہا میں نے بھی، ان سے کہا آپ نے ہے تو باہر کہ آ وہ کے ریسٹرین کا مظاہرہ کرے. شاہ صاحب آپ نے تو کہا تھا آخر کہ خان صاحب خود گرفتاری دے دیں گے. پھر جو ایک کال لیک ہوئی ہے، اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ اس کال میں جو لیک کال ہے یاسمین راشد صاحبہ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے درمیان، اس میں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ شاہ صاحب ادھر ہی موجود ہیں. لگ رہا ہے کہ وہ بھی کہہ رہی ہیں گرفتاری دے دیں. اسد عمر صاحب کا بھی یہی اوپینین ہے، وہ کہہ رہی ہیں. سو اٹ مینس کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ یہ سمجھ رہی تھی کہ خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے. دیکھیے، خان صاحب کی اولین ترجیح تھی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے بھی تیار تھے. اور اگر وہ سمجھتے تھے کہ ان کی گرفتاری دینے سے معصوم اور نہتے لوگ بچ سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے. وہ اپنا بیگ پیک کر کے تیار بیٹھے تھے اور بالکل کہتے تھے میں تیار ہوں. لیکن پولیس نے نادانی سے، ناسمجھی سے، یا کہتے ہیں کئی دفعہ more religious than the Pope and more royal than the King، وہ جو ایک اصطلاح ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ کچھ لوگ ضرورت سے بڑھ کر کارروائی کے شوقین ہوتے ہیں اور کارروائی ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں. ان نادان دوستوں نے نقصان کیا، حکومت کا بھی نقصان کیا اور عام شہریوں کا بھی نقصان کیا. سو جو اگین اس کال لیک میں اب حکومت اس پہ بار بار بات کری ہے، جو پیٹرول بامز کا ذکر ہوا ہے، یہ واقعی میں وہاں پر موجود تھے؟ دیکھیے، میں تو وہاں نہیں تھا، اور جب میں تھا
तो मैं अंदर था, आपने देखा कि हमारी पार्टी पॉलिसी क्या थी, और वो पॉलिसी आके मैंने पेश की, मीडिया के सामने पेश की पूरी। मैंने वहाँ उन हालात में भी खड़े होकर एक प्रेशर किया, और मैंने सबको समझाया कि हमारी पॉलिसी नॉन वायलेंस की है, हमने अदम तशद्दुद का हमारी पॉलिसी है, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, लेकिन किसी का जानी माली नुकसान नहीं करना। अब जब एक मॉब होता है, हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाए, और जिसने जिसने सुना लोग आ गए इमरान खान की चाहत में, उनकी मोहब्बत में, उनके करिश्मा उनको लेकर आ गया। अब खुदा जाने उसमें कौन था कौन नहीं था। जब इतना बड़ा मॉब इकट्ठा हो जाए तो फिर आपकी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो महदूद हो आपके वर्कर्स तक, इट गोज़ बियॉन्ड योर वर्कर्स। और वो फिर आपने देखा, वो मनाजिर आपने देखे, और वो परेशान कुन थे। उसने पाकिस्तान के इमेज को भी मुतासिर किया और मासूम शहरियों को भी मुतासिर किया। शाह साहब, जो कि आपने गिरफ्तारी दी, असद उमर साहब गिरफ्तार होकर आए, फवाद चौधरी साहब, आप लोग तो खुद जेल भरो तहरीक कर रहे थे। फिर क्यों खान साहब को हेजिटेशन है? वो क्यों उनको लग रहा है कि उनके साथ बहुत बुरा होगा जेल में? किसने इतला दी? हेजिटेशन नहीं है। देखिए पहली बात तो हेजिटेशन नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और उन जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कर दिया जाए तो मैं कल जाने को तैयार हूँ, कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हूँ और अपना नुक्ता नज़र पेश करूँगा। लेकिन बदकिस्मती से प्रोटेक्टिव बेल होने के बावजूद जिस किस्म का पुलिस ने वहाँ एक खौफ व हरास फैलाया, जिस किस्म की टेयर गैसिंग की, जिस किस्म का वहाँ उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स इस्तेमाल की, वो सब ने देखी। आज निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि कुछ इंतहा पसंद ज़मान पाक में आए। कल आदम तंजीम के हवाले से भी जिक्र किया गया। मेरे पास वो स्टेटमेंट है, लेकिन आई एम श्योर आपने सुनी होगी। योर रिस्पॉन्स टू दैट? पहली बात यह है कि अगर कोई इंतहा पसंद आया है मॉब में तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि हर किसी को आइडेंटिफाई करना इतनी बड़ी तादाद में जब लोग मौजूद हों तो मुमकिन नहीं होता। हम तो अपनी पॉलिसी बता सकते हैं। हमारी पॉलिसी जो है, हम रूल ऑफ लॉ के कायल हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते, हम मुल्क की मईशत को आगे बढ़ता फलता फूलता देखना चाहते हैं। तो हमारी पॉलिसी जो है उसमें ये तशद्दुद का अंसर, ये रिवेंज की पॉलिटिक्स नहीं है। हम तो एक बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं, एक खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, एक नया पाकिस्तान। नए पाकिस्तान से मुराद जोग्राफिया यही, लेकिन सोच नहीं, और उस माइंड सेट को तब्दील करके और बेहतर गवर्नेंस से यहाँ हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोगों के रोज़गार के मुहैया पैदा करना चाहते हैं, महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी ज़राअत को, अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, अपने सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि लोगों को रोज़गार के मौके मिलें और आने वाले दिनों में वो बेहतर अपने बच्चों को तालीम दे सकें, और वो भी इस कंपेटिटिव वर्ल्ड में कम्पीट भी कर सकें और अपना हिस्सा भी डाल सकें। राइट शाह साहब, कल कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बात की और वो ऑन रिकॉर्ड है, यू कैन चेक दैट, कि गिलगित बल्तिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों ने पुलिस ऑफिसर्स पर बंदूकें तान ली, और फिर ये हर तरफ सर्कुलेट हुई बात। आईजी पंजाब ने आज खुद इसकी तरदीद कर दी है। कल गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से हुई थी तरदीद, आज आईजी पंजाब ने भी कर दी। ये कहाँ से खबर फैलाई गई थी? ये सरकारी प्रोपेगेंडा है। ये सरकारी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अब कुछ ना कुछ कहना था, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो सिविल वॉर की तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस मंगा ली गई है और ये आपस में लड़ेंगे और खून खराबा होगा। हकीकतन हमने किसी को दावत नहीं दी, और वो जो आए हैं अज खुद आए हैं, अपने जज्बात पर काबू न रखते हुए वो पहुंच गए खान के साथ यकजहती करने, खान के साथ शाना बशाना आजमाइश में खड़ा होने की उनमें सलाहियत है, और उन्हें अमल करके दिखाया है कि वो ये चीज़ें चाहते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी उम्दा किस्म की हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है। अब तो उन्होंने अपने आप को और उनकी जमात काफ लीग ने अपने आप को ज़म भी कर दिया, तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा बन गए। तो ये सारे अनासर जब आप सामने रखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हमारी सोच क्या थी
اور اللہ کے کرم سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن وہ ضم تو ہوئی ہے پی ایم ایل کیو، لیکن آتے ہی پریزیڈنٹ بھی بن گئے سر اس میں پرویز الہی صاحب، اور وہ نظر کہیں نہیں آئے کل، ویسے کل پرسوں. جی پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بالکل پارٹی کا عہدہ بھی دیا ہے، اور اس عہدے کی بنیاد پر وہ وزیر اعظم کا قلمدان بھی سنبھال چکے ہیں یا سنبھال رہے ہیں. بہرحال بلوچستان کی صورتحال کو نہیں بگڑنا چاہیے. ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، جانی بھی اور مالی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اپنا بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے، جو باقی دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کی سوچ ملتی ہے. وہ وہاں امن چاہتے ہیں، وہ استحکام چاہتے ہیں، وہ روزگار کے مواقع چاہتے ہیں. بشار صاحب لیٹ می ریپیٹ دی کوسچن. میں بات کر رہی تھی پریزیڈنٹ جو آپ کی پارٹی کے نئے بنے ہیں، وہ کہیں بالکل مسنگ ہی نظر آئے. کئی گھنٹوں بعد پرویز الہی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ تو خاموش تھے بالکل. سو ون وڈ ایکسپیکٹ کہ چلیں ٹھیک ہے نئے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن وہ بڑا جیسے آپ وہاں موجود تھے، باقی لوگ موجود تھے، وہ نہیں تھے. مجھے بھی تعجب ہوا کہ وہ اس ایکٹیویٹی پہ نہیں تھے، لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا، میں نے چیک تو نہیں کیا پر میں یقیناً کہا ہے تو اس میں بات میں وزن ہوگا کہ وہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، شاید کورونا کی وجہ سے. اوکے، آن اے لائٹر نوٹ، بڑا ٹائملی کووڈ ہے ہو سکتا ہے ویسے، بٹ دیٹ واز کمپلیٹلی آن اے لائٹر نوٹ. اب سیریس مسئلہ، اب کیا خان صاحب، کیونکہ کل تک تو معطل کر دیا کورٹ نے آپریشن کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا خان صاحب کو؟ کیا پھر ممکن ہے ایک اٹیمپٹ ہوگی گرفتاری کی؟ کیا آپ لوگ پھر ریزسٹ کریں گے؟ بنیاد کیا ہے؟ حکومت چاہتی کیا ہے؟ عدالت چاہتی کیا ہے؟ پیشی، اور پھر میرٹ پہ کیس سن کر اپنا فیصلہ دے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو الزامات ہیں، بہتان ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہے، اور ہم پیش بھی ہو جائیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فری، فیئر، کریڈیبل الیکشن کے بعد جو بھی جیت کے آئے انہیں اپنی پالیسیز پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور ہمیں نئی قسم کے جسے کہتے ہیں نا نئی ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا اپنی ریونیو کلیکشن کے لیے، اپنی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے، اور بہت سی دنیا نے کامیابی سے یہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت بڑا چیلنج بھی ہے، کیونکہ 3.5 سالوں میں جو ہم نے معیشت کو بلڈ کیا تھا، اور وہ منفی سے 6.34% پر جا رہی تھی، اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے تھے، تو وہ سب کچھ ٹھپ ہو گیا. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ پی ڈی ایم کی سرکار آئی ہے، یہاں مہنگائی کو آپ دیکھ لیں کہاں ہے، یہاں آپ روزگار کے مواقع دیکھ لیں، انڈسٹریل سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کمپلیٹلی اپنی ملوں سے لا تعلق ہو کے پتہ نہیں کہاں بیٹھ گیا ہے، پاکستان میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں. اسی طرح اوروں کو آپ دیکھ لیں، ان میں کوئی پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، ان کا کوئی بظاہر کوئی وجود دکھائی نہیں دیتا. پاکٹس ہوں گی ان کی، بظاہر کوئی وجود دکھائی نہیں دیتا.